اچھا، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے جدید الہاتی و فکری شبہات سے تعامل کا طریقہ کار۔ تو آج کل مثلا آج کے دور میں انسان کو ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح سے اعتراضات کا شبہات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آج کل جو ہے اس کے وہ مواقع بھی زیادہ ہیں۔ جیسے سوشل میڈیا کی آپ مثال لے لیں تو سوشل میڈیا پر فیس بک جو ہے تقریباً آپ میں سے ہر بندہ استعمال کرتا ہوگا، اور بہت ساری عوام تقریباً سارے استعمال کرتے ہیں۔ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، یا دیگر جو ویڈیوز ٹی وی چینل، یا جو فلمیں دیکھتا ہے وہ فلمیں ڈاکومنٹری یا ڈرامے شرامے جو بھی قطع نظر کے اس کو دیکھنا یا دیکھنا جائز ہے ناجائز ہے، اس میں جو کچھ پیش کیا جاتا ہے، یعنی جس طریقے سے شبہات یا اعتراضات وہ اسلام کے حوالے سے، یعنی جو اسلام کی بنیادیں ہیں جن پر اسلام کھڑا ہے، یعنی اگر وہ نہ ہو تو اسلام نہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، کیونکہ اسلام تب ہوگا جب اللہ کے وجود کو مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شبہات، ایسے ہی اللہ کے رسول کے بارے میں شبہات، آپ کی نبوت کے بارے میں یا قرآن مجید کے بارے میں، تو یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ یا پھر جو اسلام نے احکامات دیے ہیں، مثلا بہت سارے احکامات ہیں، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایسے ہی طہارت کے مسائل، کاروبار کے مسائل، خاندانی معاملات کے مسائل، سیاسی اور عدالتی مسائل، یعنی ہر قسم کا حکم مسئلہ جو ہے آپ کو شریعت میں رہنمائی مل جائے گی اس چیز کی۔ لیکن اب انسان کو، جو غیر مسلم ہیں، جو غلط فکر کے حامل لوگ ہیں، وہ طرح طرح کے شبہات پیش کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ اب آپ کسی کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے، اب ہر بندہ جو ہے فیس بک پہ آ کے اپنی اپنی بات کیا کے چلا جاتا ہے، لکھ کے چلا جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں ہزاروں بندے اس کو پڑھتے ہیں، لاکھوں پڑھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لائکس آگے وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ اب انسان میں پتہ نہیں کب کون سی بات اس کے ذہن میں اٹک جائے، اور وہی بات جو ہے وہ اس کی گمراہی کا باعث بن جائے۔ اور ایسے ہی بعض اوقات جو ہے وہ ایک بات ہی کسی انسان کی ہدایت کا باعث ہی بن سکتی ہے، ادنا سی بات۔ جیسے کہ صاحب بن جمان کی روایت ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے، یعنی باقی لوگ جو ہے وہ خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے صحابہ کرام اللہ کے رسول سے، اور وہ شر کے بارے میں پوچھتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ شر میں واقع نہ ہو جائے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو۔ تو دلائل کے لحاظ سے بھی کہ انسان جو ہے کوئی بندہ اعتراض کرے تو وہ کم از کم اپنا کسی اور کا ایمان بچا سکے نہ سکے، پہلے اپنا ایمان محفوظ کر سکے۔ آج کل جو سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ انسان کا اپنا ایمان محفوظ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید نے بڑا ہی عمدہ جو ہے وہ قاعدہ بیان کیا ہے، جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور آپ جو آپ کے جاننے والے ہیں یا احباب ہیں یا جس کو آپ یہ بتا سکتے ہیں اس کو یہ بتانا بھی چاہیے، اور اس سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں ابتدائی سٹیج پر۔ اور وہ قاعدہ ہے قرآن مجید کی دو آیات مبارکہ ہیں، ایک سورہ آل عمران کی ہے اور ایک سورہ نساء کی ہے، دونوں کا معنی آیات کے الفاظ تقریباً ایک ہی ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، دوسری آیت میں ہے الحق من ربک فلا تکن من الممترین، کہ یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ اب یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب اسلام کی حقانیت، اللہ کے رسول کی جو ہے وہ رسالت، قرآن مجید کی یعنی اس بات کے یعنی قرآن مجید کا وحی ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں دلائل سے، عقلی نقلی سب دلائل سے ثابت ہو چکی دو ٹوک، تو اب کوئی بندہ جو ہے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں شبہات پیش کرتا ہے، اور جب یہ بات بالکل پکی و ٹھکی ہے کہ اسلام میں جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہیں، سارے وہی ہیں، اور وہی جو ہے وہ اس میں کسی قسم پر ظلم نہیں ہوتا، اس میں سارے احکامات عدل و انصاف پر مبنی ہیں، اور اللہ نے جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دیا ہے۔ یہ بات وہ چیزیں ہیں جو مسلمہ ہیں، جس کا کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہی نہیں۔ تو اب جب یہ باتیں انسان کے لیے دلائل سے ثابت ہو چکی، تو اب کوئی بندہ آپ کو کوئی شبہ، کوئی اعتراض، کوئی شک پیش کرتا ہے کسی بھی طرح کا،
تو اگر آپ کو اس شبے کا، اعتراض کا، شک کا جواب آتا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو اس کا بدل ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ حق جانتے بھی ہیں اور حق کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، کیونکہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ جیسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، بڑا ہی عمدہ ہے، اور اس سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر فیلڈ کا، ہر میدان کا بندہ جو ہے وہ ہر ایک نہیں ہو سکتا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ لیس کل من وجد العلم قدر علی التعبیر عنہ، کہ ہر وہ شخص جو صاحب علم ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنے علم کو آگے کنورٹ بھی کر سکے، لوگوں کو سمجھا بھی سکے، کہ لوگ اس کی بات سمجھ سکیں، وہ اپنا معافی ضمیر لوگوں کے سامنے بیان کر سکے، ہر بندہ نہیں یہ کر سکتا۔ پھر انہوں نے آگے بتایا ہے العلم شیء و بیانہ شیء آخر، کہ علم اور چیز ہے، اور اس علم کی جو انسان کے پاس ہے، لوگوں کو وضاحت کرنا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کا بات کو پہنچانا، وہ دوسرا فن ہے، اور اس علم کے بارے میں مناظرہ کرنا یہ تیسرا فن ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ والجواب عن حجت مخالفی شیء رابع، یعنی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کے علم پر اعتراض کرتا ہے، کوئی شبہ لاحق کرتا ہے، تو اس کا جواب دینا یہ چوتھا فن ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جو ہے حق بات کا دفاع بھی کر سکتے ہیں، ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، پھر تو اور اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں، لیکن عام طور پر ہر انسان ایسا ہوتا نہیں۔ تو اس لیے اصول ضابطہ یہ ہے کہ جب حق بات آپ کے پاس آ چکی ہے، قرآن کی حقانیت، اسلام کی حقانیت، اللہ کے رسول کی رسالت، اور اس میں جو احکامات ہیں وہ عدل و انصاف پر سارے کے سارے مبنی ہیں، تو جب کوئی بھی بندہ ان احکامات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کسی قسم کا اعتراض کرے گا، کوئی شبہ کسی بھی طرح کا پیش کرے گا، تو پہلی بات جو فوری آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ آپ جس کی حقانیت، صداقت آپ کے ہاں پہلے سے طے ہو چکی ہے، مسلمہ ہے، تو بندہ اس کے اپوزٹ کیا رہا ہے، خلاف کیا رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ غلط کیا رہا ہے۔ آپ کو جواب نہیں بھی آتا، پھر بھی آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ بندہ غلط ہے۔ آپ جواب اس کا خود تلاش کر لیں، اگر آپ تلاش کر سکتے ہیں، نہیں تو فصلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے اس بارے میں پوچھ لیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں بہتر رہنمائی مل جائے۔ لیکن اس بات کا یعنی انسان کا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اور لمبا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج کل یہ چیز عام ہے، آپ فیس بک کھولیں گے آپ کو طرح طرح کی باتیں مل جائیں۔ اب ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ فوری جو ہے کوئی بات اس کے ذہن میں اٹک جائے اور وہ پریشان ہو جائے کہ یار یہ کیا ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ جب ایک بات کی حقانیت واضح ہو چکی ہے، الحق من ربک، حق اللہ کی طرف سے آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ اگر کوئی بندہ اس کے خلاف اعتراض شبہ پیش کرتا ہے تو کم از کم آپ کو جواب نہیں آ رہا تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، تو اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو امید ہے یہ بات آپ کو میری سمجھ آ گئی ہوگی، وہ بڑی کام کی بات ہے۔ اور آگے جو ہے جو ابھی آج کا ٹاپک ہے باقاعدہ ہم شروع کرتے ہیں، یہ بھی جو باتیں ہیں اسی سے متعلقہ تھی تو اس لیے میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ آج کا جو پہلا ہے کہ جدید الہادی و فکری شبہات سے تعامل کا طریقہ کار۔ اب طرح طرح کے شبہات، اعتراضات پیش کرتے رہتے ہیں، ہر کوئی بندہ پیش کرتا رہتا ہے آج کل، ہر انسان جو ہے وہ زبان اس کی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، تو اسی لیے ہاتھ بھی کھلا ہوا ہے، جیسے لکھنا چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ اب کوئی بندہ حق کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ جو آپ کو دیکھنا ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ کیا واقعتاً وہ جو شبہ پیش کر رہا ہے وہ حق کے مخالف، یعنی جو وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا اسلام یہ کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز سائنس کے خلاف ہے، یا مثلاً جو ہے وہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، یا وغیرہ وغیرہ فلاں فلاں کے خلاف۔ اب پہلے آپ سے سب سے پہلے آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ جس کو وہ اسلام بنا کر پیش کر رہا ہے وہ اسلام ہے بھی کہ نہیں۔ ممکن ہے اس کا اپنا سمجھا ہوا اسلام ہو، اسلام وہ ہو ہی نہ جو وہ سمجھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تحقیق یہ کرنی ہے کہ جس کو وہ اسلام کہہ رہا ہے کیا اسلام کی تعلیمات وہی کہتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عام جو ہے وہ لوگوں کی بات مشہور ہے کہ اسلام جو ہے وہ وحشت کا دین ہے، یہ جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ اب ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا اسلام ایسا ہے کہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں اللہ کا رسول نے 27 کے قریب غزوات میں شرکت کی اور بے شمار سریے، سریے سے مراد یعنی جس لشکر کی تعداد 300 400 کے لگ بھگ ہو،
یعنی صحابہ کرام کا لشکر آپ نے بھیجا ہے، خود آپ نے وہاں شرکت نہیں کی، بے شمار جو ہے لشکر آپ نے صحابہ کرام کے بھیجے، خود آپ نے 27 کے قریب غزوات میں شرکت کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنے غزوات، اتنی جنگیں آپ نے 10 سال کے عرصہ میں لڑی ہیں، تو آپ کے یعنی اندازے میں کتنے جو ہے وہ، کتنے بندے جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے ہوں گے، اور کتنے جو ہے کافروں کے مرے ہوں گے؟ کسی کو اس حوالے سے کسی نے کوئی پڑھا ہو یا آئیڈیا ہو تو بتا سکتا ہے مجھے؟ السلام علیکم جی سر، یہ پچھلے دنوں میں مجھے لگتا ہے اسی ٹاپک کے بارے میں پڑھتے ہوئے ایک جگہ پڑھا تھا کہ 1000 سے بھی کم تھے ان کی تعداد ہاں جو بالکل، بہت اچھا، مسلمانوں میں جزاک اور اللہ خیر۔ کفار میں اس ٹائم ہوئے تھے۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اتنے غزوات میں شرکت کی ہے، اور آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو دونوں طرف سے مرنے والے 700-800 ہیں، یعنی جو مسلمانوں کے شہید ہوئے ہیں اور جو کافروں کے مرے ہیں، تو وہ سارے 1000 سے بھی کم ہیں۔ تو اگر مقصد جو ہے وہ اسلام کا جو ہے قتل و غارت گری ہوتا، لوگوں کو جانے لینا ہوتا، تو کتنے مرتے؟ کم از کم ہزاروں تو مرتے، لیکن مقصد یہ نہیں تھا، مقصد جو ہے وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا تھا۔ تو اصل میں جہاد جو ہے نا وہ مشروع کیا گیا، اس کی ایک بنیادی ترین وجہ یہ بھی ہے کہ جو اوپر والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اوپر والا طبقہ ہوتا ہے، حکمران طبقہ، تو کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، تو کافروں کا جو حکمران طبقہ ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے حق بات پہنچنے میں، عامت الناس تک، عام لوگوں تک۔ وہ عام لوگوں کو حق بات پہنچنے نہیں دیتے، جیسے آج کا میڈیا ہے۔ اب یورپ میں، امریکہ میں یا دیگر ملکوں میں جو اسلام مخالف ہے، وہ حق بات کو اپنی عوام تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور ہر وہ وسیلہ، وہ ذریعہ اختیار کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات ان تک نہ پہنچے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ حقیقی اسلام ان لوگوں تک پہنچایا جائے ڈائریکٹ، تو بہت سارے بے شمار جو ہے یورپی امریکن مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو دین تحفظ، وہ چاہے مرد ہو، عورت ہو، بیوی ہو، بچہ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، جو عزت، احترام، جو حقوق، جو ہے وہ امید اس زندگی میں، جو سکون، اطمینان اسلام نے دیا ہے، وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے، نہ یہودیت میں ہے، نہ عیسائیت میں ہے، نہ سکھ میں ہے، نہ کسی اور مذہب میں نہیں۔ تو یہ بڑے جہاد میں کو مشروع کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اوپر والے رکاوٹ ہے نا، یہ ختم کر دیجیے، بڑے بڑے سرگنا ختم کر دیجیے، سائڈ پہ کر دیجیے۔ اس لیے اسلام نے کیا کہا ہے کہ سب سے پہلے جہاد کرتے ہوئے جو ہے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو۔ اگر اسلام کی دعوت دو گے تو اگر قبول کر لے تو بات ہی ختم ہوگی۔ اگر اسلام کی دعوت کو قبول نہ کرے تو اگلا سٹیپ کیا ہے، بڑا امپورٹنٹ، کہ جزیہ دے دو۔ جزیہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا علاقہ ہمارے قبضے میں ہوگا، اور تم جو ہے ہمیں ٹیکس دے کے سالانہ ہمارے ماتحت رہو گے، تمہارے جان مال کی حقوق کی ذمہ داری ہماری حکمرانی یعنی ہماری حکومت ہوگی۔ تو مطلب کیا ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے سائڈ پہ کرنا، تاکہ مسلمانوں کی حکومت ہو، مسلمانوں کا وہاں عام چال چلن ہو، لوگ وہاں رہیں، ان کے اخلاق، طور طریقے، عادات، اطوار جو ہے وہ اب دیکھ کر جو ہے باقی سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اور یہی اسلوب تھا جس کی وجہ سے اسلام جو ہے پھیلا ہے شروع میں، اخلاق کی بدولت، اللہ کے رسول کے اخلاق کے، صحابہ کرام کے اخلاق کی وجہ سے۔ تو یہ جو کہنا کہ اب کوئی بندہ اعتراض کرے کہ اسلام جو ہے وہ وحشت کا دین ہے، یہ جو ہے وہ تلوار کے ضرور پھیلا ہے، تو دیکھا جائے گا بھائی کہ اس کی حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی ہے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ آپ نے یہ کلیئر کرنا کہ اس چیز کا جو وہ ایسے کو بندہ دیکھ کر مثلا کہ اسلام جو ہے وہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ اسلام جو ہے بت پرستی کا مذہب ہے کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی بات کرتے ہیں۔ تو سمپل سا جواب ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی بات کرتے ہی نہیں۔ جب خانہ کعبہ کی عبادت کرتے نہیں ہیں تو بت پرستی کہاں سے آ گئی؟ اس لیے سب سے پہلے آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ ادھر حقیقت وہ اسلام ہے بھی کہ نہیں، یا اس کا اپنا بنایا ہوا، اپنا سمجھا ہوا اسلام، اس کی سمجھ تو اسلام نہیں ہے نا۔ اسلام تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے، جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں تفصیل سے کہا ہے، اسلام ہر انسان کا اپنا فہم، اپنی سمجھ نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد، اس کی منشا ہے، وہ اسلام ہے۔ تو اور ایسے ہی ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ مسلمان جو ہے یا اہل سنت والجماعت امام بخاری کو معصوم الخطا سمجھتے ہیں رحمہ اللہ، تو اس بھی یہ بالکل غلط بات ہے۔ نہ ہم امام بخاری کو معصوم الخطا سمجھتے ہیں، نہ وہ ہیں۔ ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، انبیاء کے علاوہ
کوئی بھی معصوم عن الخطا، غلطی سے مبرہ پاک نہیں. صحابہ کرام بھی نہیں ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہوئی بھی ہیں. تو اس لیے کوئی بندہ یہ کہے کہ امام بخاری کو یہ معصوم سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. رہی بات کہ امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، وہ مسلمہ ہے، اس میں جو حدیثیں ہیں ساری کی ساری صحیح ہیں. وہ اس وجہ سے صحیح نہیں ہے کہ امام بخاری معصوم، وہ اس وجہ سے صحیح ہیں کہ جس محدث نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے امام بخاری کے زمانے میں یا بعد میں، اس نے اس بات کی تصدیق اور گارنٹی دی ہے کہ یہ حدیثیں ساری کی ساری صحیح. تو اتنے محدثین کی تعداد ہو چکی ہے کہ وہ اتفاق ہو چکا ہے، سب کا اتفاق ہے کہ اس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کو مثال دوں، آج کی مثال آپ لے لیں. کوئی میڈیکل کے شعبے کا بندہ جو ہے وہ کتاب لکھتا ہے کسی انسانی جسم کی کسی بیماری کے بارے میں یا کسی دوائی کے بارے میں، اپنی ریسرچ پیش کرتا ہے. تو اس نے ریسرچ پیش کی ہے، اس ریسرچ کو دوسرے ڈاکٹر نے پڑھا ہے، تیسرے نے پڑھا ہے، چوتھے، پانچ، 10، 15، 20، 100، 150، 1000، 1500. اب بے شمار ڈاکٹروں نے پڑھنے کے بعد ہر ایک نے یہی کہا ہے کہ یہ ریسرچ صحیح. تو اب کیا کہیں گے آٹومیٹکلی بغیر پڑھے کہ اس کتاب جو ہے، یہ کتاب جو ہے اس میں سارا کچھ صحیح. کیونکہ اتنے انسانوں نے، اتنے جو اس فن کے ماہرین ہیں، انہوں نے اس کتاب کے صحیح ہونے کی تصدیق کر دی. تو یہی معاملہ جو ہے امام بخاری کا مسئلہ یعنی حدیث کا ہے، کتاب کا. تو اس لیے امام بخاری معصوم عن الخطا نہیں. تو امید ہے پہلا اسٹیپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو اسلام سمجھ رہا ہے وہ اسلام ہے کہ نہیں. میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں اس لیے کہا ہے کہ اسلام ہر انسان کا اپنا فہم، اپنی عقل نہیں ہوتا. اسلام وہ ہے جو قال اللہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے. کیونکہ اب عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ بات اسلام کی عقل کے مخالف ہے. اب اگر آپ پر کوئی اعتراض کرے تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ اگر کوئی بندہ اعتراض کرے کہ یہ بات یا یہ اسلام کی تعلیم عقل کے مخالف. ہاں جی. کسی کو مثلا اگر کوئی بندہ کسی طرح کا اعتراض کرتا ہے تو کیا آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے. وہ کوشش تو کریں. یہ عبدالرحمان صاحب. استاد جی، اسلام کی تعلیمات تو عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی نا. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، عقل نے ابھی اتنی یہ ترقی تو نہیں آپ کا کی. ایمان کہہ رہا ہے نا. یہ یہ ہے جواب کہ آپ کا سائنسی لحاظ جذباتی سے بھی جواب ہے. سائنس نے وہ ترقی نہیں کی کہ وہ ابھی اس مطلب کے تہ تک پہنچ سکے. سائنس کون سی کیونکہ کوئی سائنس ساری تو کچی بدلتی ہوتی ہے. رہتی ہے، انسان کی سوچ اور سائنس، یہ چیزیں تو بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. جذباتی جواب نہیں دینا چاہیے. انسان کا ایمان جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. آپ جو جواب دے رہے ہیں جذباتی، دلیل کیا ہے؟ جی. دلیل استاد جی اس میں یہ ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سائنس جو ہے نا ترقی کرتی ہے نا، کہ میں سائنس سائنس ایک کا تو دفعہ پوچھ ایک. نہیں رہا، میں عقل کا پوچھ رہا ہوں. سائنس اور عقل میں ڈفرینٹ ہے. سائنس تجربہ اور مشاہدے کا نام ہے، عقل جو ہے اس کے لیے تجربہ اور مشاہدہ نہیں ہے. ہر انسان سائنسدان تو نہیں نہ ہوتا لیکن عقل مند ہوتا ہے. عقل تو ہر کسی کی پھر الگ الگ ہے نا، انسان میں اس میں تو زیادہ ہو جائے گا. ہاں شاباش، یہ بڑا اہم پوائنٹ. یہ بڑا اہم پوائنٹ بھی آپ نے ذکر کیا. اور کوئی اس کی وضاحت کر سکتا ہے؟ جیسے پہلے تو اس کی دلیل ڈھونڈنا ہے کہ اس کو اگر اس پہ اعتراض کر رہا ہے تو ہم کس دلیل اس کے لیے کیا دلیل ڈھونڈ کے لائیں گے جو اس کو قائل آپ کی کر آواز سکے. بہت بہت تھوڑی آ رہی ہے، تھوڑا سا مائک قریب کر لیں. سر میں کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی کسی چیز پہ شک کر رہا ہے یا سوال اٹھا رہا ہے تو پہلے تو ہم اس کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی ٹھوس دلیل ڈھونڈیں گے کہ اس کو اس دلیل کے ذریعے قائل کیا جائے کہ اس کو وہ کنوینس ہو جائے. اور دوسری بات یہ چلو کہ اگر چلے، میں عقل نا آپ کو، ہاں ٹھیک ہے، بتائیں آگے. تو نشانیاں ایسی ہیں جو عقل کے ماتحت ہے، جیسے یہ اس کا چاند اور سورج کو اگر ہم مشاہدہ کر لیں یا سیاروں کا جو نظام ہے اس کو ہم مشاہدہ کریں
تو हर एक चीज जो है एक मजबूत एक मुनज़्ज़म तरीके से अपना काम जो है ना वो कर चलो मैं रही है। आपको इंशाल्लाह ना, मैं तो अभी आपको ये बात, बहुत शुक्रिया। तो मैं बता रहा था कि अगर कोई बंदा एतराज करता है इस्लाम के बारे में और ये कहता है कि ये इस्लाम की ये हुक्म जो है, ये मसला, ये अकल के खिलाफ है, तो सिंपल सा जवाब है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले जो है वो एक जो जवाब आप हर एतराज के बारे में दे सकते हैं, वो ये है कि इंसान की हर चीज वो महदूद है। जैसे आपकी मसलन आंखें हैं तो महदूद फासले तक देख सकती हैं, कान है तो मखसूस फासले तक आपको सुनाई देता है, उससे आगे नहीं देता। ऐसे ही इंसान का मसलन जो टेस्ट करने की पावर है, ये भी नाकस है। सूंघने की पावर है, ये भी नाकस है। मिसाल के तौर पर आप अभी जो है मसलन मिठाई खाएं, मिठाई के बाद जो है वो आप ऊपर से चाय पीना शुरू कर दें तो आपको चाय में चीनी नहीं लगेगी, चीनी नहीं है चाय, नाकस। सूंघते हैं आप, खुशबू वाली दुकान पे चले जाएं, वहां दो चार खुशबुएं सूंघ लें, पांचवी की आपको खुशबू ही नहीं आएगी, आपका नाक जवाब दे जाएगा। तो ऐसे ही इंसान का इल्म, उसकी अकल समझ भी नाकस है। वो भी एक महदूद दायरा कार तक सोच सकती है, उससे ऊपर उसका काम ही नहीं, वो उससे ऊपर जा ही नहीं सकती। लिमिटेड लिमिटेड है, यानी जैसे कुरान की आयत भी है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, कि जो तुम्हें इल्म दिया गया है वो बहुत थोड़ा है। तो ये एक जनरल जवाब है। ऐसे ही दूसरा जवाब ये भी है कि आप किस अकल की बात कर रहे हैं। आपकी अभी की अकल, जो आपको अभी समझ आ रहा है, या आधे घंटे बाद जो आएगा, या जो कल आएगा, या 5 साल बाद जो आएगा, कौन सी अकल? क्योंकि इंसान बेशुमार फैसले अपनी अकल के बिना पर बड़े सोच विचार करके, बड़ी प्लानिंग करके करता है, और अगले दिन ही पछता रहा होता है कि काश ये मैं ना करता। अगले दिन नहीं तो साल बाद। कितने फैसले ऐसे हैं, आप अपनी जिंदगी पर जरा गौर करें। बेशुमार फैसले आपने बड़ी सोच विचार करने के बाद, बड़े जो है वो प्लानिंग, बड़े यानी हर चीज नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट देखने के बाद फिर आप जो है वो कहते हैं कि हम ये काम करता हूँ, फिर पछता रहे होते हैं। तो भाईजान आप बताएं कौन सी अकल की बात कर रहे हैं? जो अभी आपकी अकल है, या जो घंटे बाद होगी, या जो अगले दिन होगी, या साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद होगी, कौन सी अकल? तीसरी बात, आपकी अकल कि मेरी अकल? आपकी अकल और है, मेरी और है, तीसरे बंदे की और है, चौथे की और है। किसकी अकल मुराद लें? एक ही आयत है, उस आयत से मुझे कुछ और समझ आ रहा है, आपको कुछ और आ रहा है, तीसरे को कुछ और आ रहा है, चौथे को बिल्कुल उल्टा आ रहा है। तो किसकी अकल जो है हमारे लिए कसौटी होगी, जिसको हम पैमाना बनाएंगे और उसकी बिना पर जो है हम परखेंगे? तो उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी मेरी, कि अकल जो है वो अकल कुछ भी नहीं। तो पहले, सबसे पहले हमने क्लियर करना है कि जो शुबा वो पेश कर रहा है इस्लाम बनाकर, तो क्या उसका अपना इस्लाम तो नहीं? अपनी अपनी जो है उसकी समझ को उसने इस्लाम बनाकर पेश कर दिया है। दूसरा स्टेप, जो शुबा पेश कर रहा है, जो भी उसने एतराज किया है, उस एतराज की शुबे की कोई दलील भी है, या सिर्फ बगैर दलील के दावा ही है? कोई दलील नहीं है इस बात की। क्योंकि कोई भी दलील, यानी कोई भी दावा जो है बगैर दलील के काबिल कबूल है ही नहीं, बल्कि उसको देखना भी गवारा नहीं किया जा सकता। तो जो सिर्फ अब दावा तो हर बंदा कर सकता है, जुबान किसकी पकड़ी जा सकती है? हर बंदा जो है बोल के जो है ना वो जो मर्जी एतराज करना शुरू कर दे। लेकिन एतराज वो, यानी उसकी तरफ जो है वो देखा जाएगा, उसमें गौर करना मुमकिन है, किया जा सकता है, जो दलील की बुनियाद पर हो। सिर्फ एतराज व एतराज तो हर बंदे के बस में है। तो इसकी बेशुमार मिसालें हैं। उसकी मिसाल के तौर पर कोई बंदा ये कहे कि जैसे मैंने आपको पिछली मिसाल दी है, वो इसमें भी आ सकती है कि इस्लाम जो है वहशत का दीन है, बर्बरियत का दीन है। दलील क्या है? कोई दलील नहीं। अब अगर कोई बंदा जो है वो किसी मुसलमान के गलत रवैये को देखकर उसको इस्लाम समझ ले, वो इस्लाम तो नहीं। कोई बंदा जो है अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा हो, या अपनी बहन पर तशद्दुद कर रहा हो, या छोटे बच्चे को जो है वो बेदर्दी से मार रहा हो, गलत मार रहा हो, नाहक मार रहा हो, तो क्या वो इस्लाम है? उसकी दाढ़ी देख के आप कहेंगे ये मुसलमान है, यही इस्लाम है? बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम जो है वो अशखास से नहीं पहचाना जाता, इस्लाम की तालीमात कुरान और सुन्नत से माखूज है। अगर आपने किसी शख्स को देखना है तो नमूना हमारे पास अल्लाह के रसूल की जात है। उसके अलावा किसी और जात का फेल कौल इस्लाम नहीं हो सकता।
نمونہ جو سیمپل، جس کا ہر قول، ہر فعل، اس کا ہر رویہ، ہر بات، جو اسلام ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کے علاوہ جو شخص بھی آئے گا، کوئی بھی ہو، جتنا مرضی بڑا امام ہو، وہ اس کا فعل قول، وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا ہر قول فعل اسلام ہے، وہ بات نہیں۔ اس کا قول اور پھر اللہ کے رسول کی بات سے، آپ کے عمل سے مطابقت رکھتا ہوگا تو پھر اسلام ہے، ورنہ نہیں۔ تو اس لیے دلیل دیکھی جائے گی کہ جو دعویٰ کر رہا ہے، ایسے کو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ جو اللہ کے رسول نے اقوال اپنے پیش کیے ہیں احادیث کی صورت میں، ان کو جانچنا پرکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ ممکن نہیں ہے؟ تم جو ہے اللہ کے رسول سے بھی پہلے، ہزاروں سال پہلے، یعنی 4-5 ہزار سال پہلے جو ہے وہ ارسطو، افلاطون، بقراط کی کتابیں آج پڑھا رہے ہو، تم ان کے اقوال جانچ پر رکھ سکتے ہو کہ نہیں سکتے؟ یہ افلاطون کا قول ہے، ارسطو کا قول ہے کہ نہیں ہے؟ جو جواب تمہارا وہاں ہوگا وہی ہمارا یہاں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اللہ کے رسول کی، یعنی اپنے رسول کی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ کے رویوں کو، عمل کو محفوظ کرنے کے لیے ایک علم ایجاد کر دیا جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، اصول حدیث کا علم، جس میں 5 لاکھ سے زائد افراد کا بایو ڈاٹا محفوظ ہے، اس کی تاریخ، پیدائش، ولادت، وفات، کہاں اس نے تعلیم حاصل کی، کہاں سفر کیے، کون سے استاد ہیں، کون سے شاگرد ہیں، علماء نے اس کے بارے میں، اس کے حافظے کے بارے میں، اس کی عدالت کے بارے میں، امانت کے بارے میں کیا کیا کہا ہے، سارا کچھ محفوظ ہے۔ تو اتنا بڑا علم، اتنی بڑی جو بنیاد اللہ تعالیٰ نے اپنے صرف رسول کے رویوں کو، آپ کے اعمال اقوال کو محفوظ کرنے کے لیے نیا جو ہے علم جو ہے دریافت ہو، جو صرف مسلمانوں کی پہچان ہے اور کسی قوم کے پاس نہیں۔ ان کو تو اپنے جو ہے وہ کتابیں محفوظ نہیں ہے، نہ تورات محفوظ ہے، نہ انجیل محفوظ ہے۔ جو آج کی بائبل ہے، یہ تورات انجیل تھوڑی ہے، یہ تو محرف شدہ ہے۔ یہ انجیل جو اللہ کے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال دلیل، شبے کی دلیل ہونا ضروری ہے۔ اگلا سٹیپ، اگر دلیل ہے تو صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ دلیل، کیونکہ علماء نے حدیث کو پرکھنے کے ضابطے بیان کیے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی صحیح نہیں۔ اگر کوئی بندہ جو ہے کسی حدیث کو پکڑ کر جو ہے وہ اعتراض کرنا شروع کر دے کہ یہ حدیث آپ کی جو ہے وہ صحیح صحیح، یہ آپ کی حدیث ہے، آپ کی کتاب میں ہے، اور یہ آپ کی فلاں آیت کے، فلاں حدیث کے، فلاں آپ کے جو عقیدہ ہے اس کے خلاف جا رہی ہے، تو بھائی وہ حدیث، وہ محدثین نے جو ضابطے، جو اصول بیان کیے ہیں، ان ضابطوں پر پوری اترتی ہے کہ نہیں اترتی؟ ثابت بھی ہے کہ نہیں اللہ کے رسول سے ثابت؟ اگر وہ ثابت نہیں ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے جو صحیح نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول نے گائے کے گوشت کے بارے میں کہا کہ یہ انہا داؤن، کہ یہ گائے کا گوشت کھانا بیماری ہے، یعنی بیماری کا باعث۔ تو سمپل ہے، جواب یہ ہے، اب اس نے دلیل بھی پیش کی ہے لیکن دلیل صحیح نہیں، ضعیف حدیث ہے، اس کو بے شمار جو ہے وہ محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، جیسے امام جلونی نے، امام حاکم نے، امام زاہبی نے، امام زرکشی نے، دیگر ائمہ کرام نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو کوئی بندہ اعتراض کرے کہ سائنس ثابت کرتی ہے کہ گائے کا گوشت فائدہ مند ہے، اور تمہاری حدیث کہہ رہی ہے کہ گائے کا گوشت بیماری ہے، تو تمہارا اسلام ٹھیک نہیں، یہ حدیثیں ٹھیک نہیں۔ تو سمپل سا جواب ہے کہ بھائی جان جو حدیث آپ نے پیش کی ہے وہ ہمارے ہاں حدیث ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہی نہیں، کیونکہ جو محدثین کے اصول ضابطوں پر پوری نہیں اترتی وہ فرمان نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے، آپ کا عمل اس میں جو بیان کیا گیا وہ آپ کا عمل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مثلا حدیث صحیح ہے، دلیل بھی ہے، کسی مسئلے کی، کسی اعتراض کی، کسی شبے کی دلیل ہے، اور دلیل صحیح بھی ہے، تو وہاں دیکھا جائے گا کہ اس نے جو اس دلیل سے سمجھا ہے، اس کی سمجھ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ یعنی جس حدیث کی بنیاد پر وہ اعتراض کر رہا ہے، وہ اعتراض اس کا صحیح بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ جو وحدت ادیان کے آج کل بڑا شوشہ چل رہا ہے ہر جگہ، پاکستان میں بھی ہے، سعودی عرب میں بھی شروع ہو چکا ہے، دیگر پاکستان یعنی اسلامی ممالک میں، کہ سارے دین کو اکٹھا ہونا چاہیے، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اسلام اور عیسائی یہودیت اکٹھے ہو سکتے نہیں، بالکل بھی۔ تو بندہ اس پر یعنی استدلال کرے قرآن کی آیت سے، لکم دینکم ولی دین، تو تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر ہے، تم نہ ہمیں چھیڑو، ہم نہ تمہیں چھیڑتے ہیں، اکٹھے زندگی گزارتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا اختلاف کیا ہے؟
कुरान कह रहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो इसका क्या जवाब है? जी। सर यही कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और हमारे लिए हमारा दिन। और वो अपने दिन पे अमल करेंगे और हम अपने दिन पे अपने में हाथ से अमल करेंगे। अल्लाह और अपनी जिंदगी को बात वही है गुजारेंगे। लेकिन अगर तुम ठीक तो रहो, जहाँ लगे रहो ठीक लगे हो। तो इसका जवाब इसी आयत की शुरू में देखे ना, सूरत की शुरू में, ये सूरह काफिरून है। तो शुरू में क्या काफिरो, अल्लाह के साथ कुफर करने वालों, इनकार करने वालों, शुरू में उन्हीं को अल्लाह ताला ने काफिर करार दिया, अपने मुखालिफ, अपने दुश्मन करार दिया है। जब अपना दुश्मन करार दिया, काफिर अल्लाह का दुश्मन है, फ़इन्न अल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, सूरह बकरा की आयत, और बेशुमार आयत इसके अलावा भी। तो शुरू आयत में अल्लाह ताला ने काफिरों को अपना दुश्मन करार दिया। तब दुश्मन करार दिया है तो वो इस्लाम के साथ इकट्ठा कैसे हो सकता? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये मतलब ये है कि लकुम दीनुकुम वलिय दिन, कि अगर तुमने नहीं बात मानी तो ना मानो, हमारा काम जो है पहुंचाना है, हमारा काम मनवाना थोड़ी। अल्लाह के रसूल की बेइज्जत का मकसद भी सिर्फ वमा अलैका इल्लल बलाग, कि आपकी जिम्मेदारी जो हमने लगाई है वो सिर्फ और सिर्फ हक बात अच्छे अंदाज से तमाम लोगों तक पहुंचाने की है बस। और जो उलमा अंबिया के वारिस हैं आप लोग, उनकी जिम्मेदारी भी यही, कि हक बात को अच्छे अंदाज के साथ, अच्छे उसलूब के साथ पहुंचा दिया जाए, आगे कन्वे कर दिया जाए। आप मैसेज जो है आगे कन्वे अच्छे तरीके से करें, लेकिन मनवाना कि आप मनवा कर उठें, ये ना अंबिया की जिम्मेदारी थी ना आपकी। तो इसलिए मतलब कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने, अगर तुमने नहीं मानना तो तुम जो है अपने दिन पर चलते रहो, क़यामत के दिन फैसला हो जाएगा कि कौन जो है वो सही रास्ते पर था, कौन गलत था। तो इसलिए ये समझना भी जरूरी है कि जो उसने दलील दी है अपने एतराज पर, या शुभ, या जिस बिना पर उसने शुबा पेश किया है, वो दलील, वो जो समझ रहा है उस दलील से, उस हदीस से, या कुरान की आयत से जैसे मैंने पेश की है, वो सही भी है कि नहीं। तो ये है अगला स्टेप। और तीसरा स्टेप, चौथा क्या है? दलील और मदलूब में ताल्लुक कौन सा है? मतलब ये है, दलील और मदलूल में ताल्लुक का होना जरूरी है। मदलूल किसे कहते हैं? मदलूल यानी उस दलील से जो आप इस्तेदलाल कर रहे हैं, जो साबित कर रहे हैं उस दलील से, उसको मदलूल कहते हैं। यानी वो जो आप उस दलील से साबित कर रहे हैं, क्या उस दलील से वो साबित होता भी है कि नहीं होता, ये देखना जरूरी है। मिसाल के तौर पर आपको बंदा हदीस के बारे में ये कहे कि हदीस जो है वो हुज्जत नहीं, जैसे आगे इंशाल्लाह तफसील से इस बारे में एक लेक्चर आएगा हदीस के हवाले से। तो कोई बंदा ये एतराज करे कि हदीस जो है हुज्जत नहीं है, और दलील क्या दे कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि ला तक्तुबू अन्नी गैर अल कुरान, कि तुम मुझसे कुरान के अलावा कुछ ना लिखो। यानी कुरान लिख लो जो नाजिल हो मुझ पर, उसके अलावा और कोई बात जो मेरे मुंह से निकली हो वो ना लिखो। क्या आपने लिखने से मना कर दिया? तो आपको बंदा, अब यहाँ आपने लिखने से मना किया, तो कोई बंदा इससे इस्तेदलाल करे कि आपने लिखने से मना किया है तो हदीस हुज्जत नहीं है, हदीस जो है वो हुज्जत नहीं है। तो मेरे भाई, मना आपने लिखने से किया है, हुज्जत हुज्जत होने या ना होने का इसकी बात, उसकी बात ही नहीं हुई है इस हदीस में। जब इस हदीस में उसका जिक्र ही नहीं हुआ, इस बारे में बिल्कुल उसका ताल्लुक ही नहीं है, तो आप इस हदीस से कैसे इस्तेदलाल कर सकते हो कि जो हदीस हुज्जत नहीं है? किसी चीज से लिखने से मना करना और बात है, उसका हुज्जत ना होना और बात है। तो ये ये है कि दलील और मदलूल में ताल्लुक नहीं, बिल्कुल भी। ऐसे ही जैसे पीछे गुजर चुका है और आएगा आगे तफसील के साथ, बल्कि आगे आएगा इंशाल्लाह। शर का मसला है, तफसील के साथ आएगा कि कायनात में शर के वजूद की बुनियाद पर, कि कायनात में शर है। शर से मुराद कत्ल गारत गिरी है, जुल्म है, जल्जले हैं, सैलाब है, तूफान है, लोग कत्ल हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, कोई किसी पर जुल्म कर रहा है, किसी का माल खा रहा है, कोई किसी को जो है जान से मार, वगैरह वगैरह।
अब ये कायनात में शर है, तो बहुत सारे मुल्हिदीन इस शर को बुनियाद बनाकर कहते हैं कि कायनात में शर है तो अल्लाह ताला नहीं है। कायनात में शर का होना अल्लाह के वजूद की नफी करता है। तो मेरे भाई, शर का होना और बात है, अल्लाह ताला का वजूद और अदम वजूद ये मसला और है। इन दोनों का आपस में ताल्लुक ही नहीं है। जैसे आगे इसकी तफसील से वजाहत आएगी। बल्कि शर का होना अल्लाह ताला के वजूद की दलील है, ना कि ना होने की। और इसकी आगे तफसील से वजाहत आएगी। ऐसे को बंदा जो है, जो मसलन ये एवोल्यूशन थ्योरी है, एवोल्यूशन थ्योरी आप में से आपने पढ़ी होगी, क्या मतलब है इसका? अगर आप में से किसी ने साइंस पढ़ी है, बायो वगैरह की किताबें, उसमें ये सारी चीजें हैं। किसी ने नहीं पढ़ी? जी उस्ताद, इसमें ये है ना, इर्तिकाई थ्योरी है ना, कि वक्त के साथ जी साथ बिल्कुल चीजों वही के वही। अंदर तब्दीली आती रहती है हाँ, कि जो वो कहते हैं कि इंसान जो है बंदर से बना है, तो वही। वो तो डार्विन की थी। हाँ, तो वही है ना, एवोल्यूशन थ्योरी से कहते हैं। तो अब ये इर्तिकाई में जो मरहला है, वो वो कहते हैं कि जो जिंदा जानदार हैं, जिनमें जिंदगी है, वो ऐसा ऐसा जो है अपनी शक्लें तब्दील करके वक्तन फवक्तन, यानी काफी अरसे एक चीज से दूसरी चीज, फिर दूसरी तीसरी चीज, ऐसे मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो लग के ये जो इंसान आपके सामने है, ये शक्ल वजूद में आई। अब ये जो एवोल्यूशन थी, अब इस बुनियाद पर क्या कहते हैं कि खालिक नहीं है, ये चीजें खुद ब खुद बनी हैं, अपनी जो है शक्लें तब्दील करके ऐसा ऐसा वक्त के साथ। अब यहाँ जो है वो उनके लिए वाजे किया जाएगा कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक ही नहीं है, दलील और मदलूल का ताल्लुक ही नहीं है। पहली बात है कि क्या कायनात में सिर्फ जानदार चीजें हैं? ये तो आपने जानदार चीजों की बात की है, कायनात में बेशुमार मखलूक़ात जानदारों के अलावा है, गैलेक्सीज जो अरबों में है, जिनका तो शुमार ही नहीं है, समुंदर जो जमीन का अक्सर हिस्सा है, और बाकी जो जमादात वगैरह है, तो वो कैसे वजूद में आए? सिर्फ आप एक अदना सी चीज, छोटी सी चीज, ये जमीन जो है गैलेक्सीज के मुकाबले में एक कुछ भी नहीं है, एक रेत का जर्रा है, शायद जर्रा भी ना हो। ये जितनी बड़ी कायनात है, जमीन उसके मुकाबले में जर्रे के बराबर है। तो आप जो जर्रे के अंदर जो जानदार चीजें हैं, उसकी बुनियाद पर जो है वो इस्तेदलाल करके कहें कि अल्लाह नहीं है, और बाकी पूरी की पूरी जो है वो पहाड़ कायनात पूरी को साइड पे कर दो। ये कहाँ का इंसाफ है? और ये इस कायनात में जो सिस्टम मुनज़्ज़म जो चीज़ें चल रही हैं, इस सिस्टम का होना, मुनज़्ज़म चीज़ों का होना, ये इस बात की दलील है कि कायनात का खालिक मान वो है, कोई ना कोई बनाने वाला है। क्योंकि बगैर जो कानून इस कायनात में यानी लागू हैं, चल रहे, ये बगैर कानून बनाने वाले के हो सकते नहीं। तो ये तफसील हमने पीछे पढ़ ली है। दोबारा ये मैंने आपको मिसाल दी है कि दलील और मदलूल का ताल्लुक नहीं। और अगला जो आखिरी स्टेप है कि क्या वो दलील किसी दूसरी ज्यादा कतई दलील के मुखालिफ तो नहीं। अब यहाँ जो बातें करने की जरूरत है कि ये लाजमी नहीं है कि हर सही दलील, अच्छा, तो मतलब ये है, आखिरी स्टेप जो है, पहली बात तो ये है कि जो भी आज शुबा आपके सामने पेश होगा ना, वो आखिरी स्टेप से आने से पहले पहले जो है, वो आखिरी स्टेप तक पहुंचेगा ही नहीं। क्योंकि बातिल जो है वो बातिल ही है, वो हक का मुकाबला नहीं कर सकता। जो पहले तीन चार स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं, वो वहीं जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर आखिरी स्टेप तक पहुंच गया है कि क्या वो दलील, तो यहाँ देखना जरूरी है कि क्या वो दलील किसी दूसरी ज्यादा कतई दलील के मुखालिफ तो नहीं है। मतलब ये है कि हर सही दलील लाजमी नहीं है कि कतई हो, चाहे वो अकली दलील हो, या तजर्बाती दलील हो, या कुरान और सुन्नत की दलील हो। बहुत सारी दलीलें ऐसी हैं कि जिनका माना जो है बिल्कुल दो टोक वाज़ेह होता है। दूसरी आयत कुरान मजीद की या अहादीस या अकली दलाइल ऐसे होते हैं जो वाज़ेह नहीं होते। तो तरीक़ाकार रसूल ज़ाब्ता क्या है कि जो वाज़ेह नहीं है, उन दलाइल को उन दलाइल के साथ जो वाज़ेह हैं मिलाकर जो है वो माने को समझा जाए।
نہ کہ یہ کیا جائے کہ جو معنی بالکل واضح نہیں ہے اس کے پیچھے پڑھ لیا جائے اور اپنا معنی بیان کر دیا جائے. جیسے قرآن کی آیت بھی ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں جو ہیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں. کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں. محکم کہتے ہیں جس کا معنی بالکل واضح ہے، متشابہ جس کا معنی واضح نہیں. تو اب اصولت یعنی اصول ضابطہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، سورہ آل عمران کی آیت کہ جن کے دل میں ٹیڑھ بن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ محکم کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان آیات کو چھوڑ دیتے ہیں جو معنی بالکل واضح بتا رہی ہیں، اور دوسری وہ آیات جو معنی واضح نہیں ہیں ان کو پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو اصول پہلے بیان کر بھی دیا ہے پچھلے جو لیکچر میں تفصیل کے ساتھ، وہاں آپ اس کو سن بھی سکتے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بنیادی سٹیپ ہیں جو اگر آپ ان کو سمجھ لیں تو آپ جو ہے وہ کسی بھی شبے کا اعتراض کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہ آخری سٹیپ سے پہنچنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ اس کو آپ کو جواب مل چکا ہو، اور وہ آخری سٹیپ تک پہنچے گا بھی نہیں. تو امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اگر کسی کا کوئی اس حوالے سے کوئی آپ کا کوئی اعتراض ہو یا کوئی اشکال آپ کو ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی سر، میرا یہ ایک بس ڈیلی روٹین سے متعلق کوشچن ہے. میں یہاں پر پاکستان سے باہر سے پڑھ رہی ہوں، انگلینڈ سے. تو سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی عارف بالکل. جی سر، تو میری بیٹی 6 سال کی ہے، یہ ادھر اسکول جاتی ہے. ادھر یہ اب کرسمس کا ٹائم آنے والا ہے تو وہ ادھر اس کا پلے ہوتا ہے، وہ ڈرامہ بناتے ہیں، سارے بچے پریزنٹ کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ کلاس میں تھوڑی بہتر ہے تو وہ اس کو اچھا رول دیتے ہیں. پچھلے سال اس کو میری بنایا تھا. پھر میں اسکول گئی، میں نے اس کا رول چینج کروایا اور انہیں کہا کہ آپ اس کو بس ٹری یا کوئی ایسے ستارہ بنا دو جس کا اتنا بڑا رول نہ ہو. اب اس سال پھر وہ وقت آ رہا ہے تو وہ میں ٹیچرس کو کہہ دیتی ہوں، وہ بس اس کو ہلکا سا رول، مطلب بس ویلکم کرنے کے لیے چھوٹا سا رول دے دیتے ہیں، اس میں کوئی بڑا حصہ نہیں ہوتا. تو لیکن وہ تو ٹیچرز تو مان جاتے ہیں، لیکن بچی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ مطلب، کیونکہ وہ تو بچے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ابھی اسلام کیا ہے یا ہم ڈفرینٹ کیوں ہیں یا ہمارا کیا ہے. میں اسے گھر میں بتاتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ، لیکن ایسا بچے کو کیا کہا جائے کہ اس کے دل میں وہ چیز نہ آئے. تو نہیں، جو اسکول جس میں آپ نے ڈالا ہوا ہے وہ کرسچن کا اسکول ہے؟ سر یہ نارمل اسلامک اسکول، مطلب وہ ہے نارمل اسکول، انگلش اسکول. تو وہ جب کرسمس آتا ہے تو وہ کرسمس کی وہ چیزیں کرواتے ہیں جس میں ہم زیادہ تر اس کو نہیں حصہ دلوانے دیتے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہونا ہی ہونا ہے، وہ ان کے کہہ لیں وہ اس میں ہیں، کریکولم میں ہے. وہ کرسچن کریکولم اسکول ایسا نہیں ہے. کریکولم جو ایسا ہے تو وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کرسمس جو ہے وہ جس میں وہ آپ مثلا بیٹا سمجھتے ہیں، یہ سارے جی کے سر. سارے کفریہ عقائد ہیں. تو اس بنا پر ہی ان کو مناتے ہیں نا. تو 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 اس لیے ہمارا جو عقیدہ ہے اس طرح اسلام کے بارے میں اور عیسائیوں کا ہے بڑا ڈفرینٹ ہے. بہت زیادہ سر، لیکن عیسائی جو ہے ان کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، ہم اللہ کا رسول سمجھتے ہیں. جی ہم ان سر. کو عابد سمجھتے ہیں، وہ معبود سمجھتے ہیں. تو اس میں بنیادی ترین فرق ہے، اور اس میں آپ جو ہے وہ چھوٹا رول بڑا رول کوئی بھی نہ دلوائیں اس سر بہت مشکل ہو جاتا ہے. کو. آپ ہاں، ٹیچرس کہتی ہیں کہ بچوں کو ہم اس تو آپ بالکل اسکول چینج نکال کروا دیں اگر ایسی تربیت ہو رہی ہے، کیونکہ بچے چھوٹے بچے کے ذہن میں جو چیزیں بیٹھ جاتی ہیں وہ اس کے دماغ میں جڑ پکڑ جاتی، اس کو بعد میں جو ہے نا تبدیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو مثال دوں، اگر چھوٹا درخت ہو، اس کی شاخیں ہوں، دیں تو آپ اس کو جیسے مرضی مڑوڑ دیں، جی سر. وہ مڑ جائیں گی. وہی شاخیں بڑی ہو جائیں، مضبوط ایک ٹہنی بن جائے تو اس کو مروڑنا مشکل ہو جائے گا. سر یہاں پر تقریباً سارے اسکول ہی ایک جیسے ہیں، بہت مشکل ہو نہیں، جاتا ہے سارے بچے کو. اسکول ایسا نہیں ہوتا، اور بہت سارے ایسے ہیں. آپ انگلینڈ میں رہتی ہیں؟ جی سر. اچھا ہاں، پھر میں نے سمجھا پاکستان میں. نہیں سر، تو میں نے پھر آپ یہ کو آپ بتایا. وہاں کے کسی جو ہے نا وہ وہاں کے کسی جو صورتحال کو سمجھتا ہو، وہاں کے کسی عالم سے رابطہ کریں کہ صورتحال میں وہ کیا کرتے ہیں یا وہ کیا آپ کو رہنمائی کرتے ہیں، کیونکہ میں یہاں رہ کر آپ کو نہیں بتا سکتا. جی کیونکہ جو سر. موقع محال کو جانتا ہو وہ حقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے، وہ آپ کو صحیح جی گائیڈ کرے گا. میں آپ کو گائیڈ کروں گا تو ممکن ہے میں صحیح سمجھ نہ سکوں، تو جی گائیڈ سر. تب کیا جائے گا نا کہ جب مجھے صحیح سمجھ آئے. میں آپ کو سوسائٹی کو، ماحول کو، ساری ڈیٹیل سے واقف ہوں گا. تو آپ جی وہاں کسی سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس حوالے سے صحیح گائیڈ لائن کیا ہونی چاہیے، آپ کیا کریں نہ کریں. کیونکہ وہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کی سوسائٹی کو بھی سمجھتے ہیں، آپ بالکل. کی جو مجبوریاں یا جو آپ کی جو بھی سارا کچھ ہے وہ آپ وہاں سے کسی عالم سے رابطہ کریں.
جی سر ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.